اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان کے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نگہت زیدی۔ تمام ناظرین کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ بحق محمد و آل محمد، بحق یوسف زہرا، خداوند تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی سے، مشکل سے، مصیبت سے بچائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، اگر کوئی ہمارا مریض ہے، اللہ تعالیٰ ان مریضوں کو شفا یابی عطا فرمائے۔ مالک آپ کی مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور کرے اور آپ کو جو ہے وہ ہر طرح کی نعمتوں سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیاوی اور اخروی نعمتوں سے جو ہے وہ سرفراز کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آج کا ہمارے یہ پروگرام اگین حسب معمول 3 سیگمنٹس پہ جو ہے مشتمل ہے۔ اور سب سے پہلے تو ہمارا جو سیگمنٹ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، وہ ہوتا ہے ننھے مہمانوں سے ملاقات، جس کو ہماری بہت ہی قابل احترام خواہر ذاکرہ اہل بیت رخسانہ حبیب صاحبہ ٹورنٹو سے جو ہے وہ کنڈکٹ کرتی ہیں، اور دنیا کے کونے کونے سے خوبصورت میسیجز لے کر ہمارے بچے جو ہے اس پروگرام میں، اس سیگمنٹ میں شامل ہوتے ہیں، تو ان سے ملاقات آپ کی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے بعد ہمارا دوسرا سیگمنٹ بھی بڑا زبردست، لذیذ، چٹپٹا سا ہوتا ہے، وہ ہے لذیذ پکوان کا، جس کو ہمارے بھائی، ہمارے شیف اظہر جعفری صاحب کرتے ہیں۔ وہ آپ کے لیے زبردست سی اور بہت ہی یمی سی جو ہے وہ لے کر آتے ہیں ریسیپیز، اور بڑی یونیک طریقے سے انہوں نے گھریلو اسٹائل جو ہوتا ہے، جیسے کہ ہماری ٹریڈیشنل ریسیپیز ہوتی ہیں، ان سے تھوڑا سا ہٹ کے جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں، تو وہ بھی آپ کا کے لیے سیگمنٹ جو ہے آج کے پروگرام میں شامل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور اب آف آل، جیسے آپ جانتے ہیں کہ ویکلی جو ہے وہ ہم موضوعات، علمی موضوعات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور اس میں ہماری قابل احترام خواہر سیدہ مونا بخاری صاحبہ ہماری رہنمائی فرماتی ہیں، تو وہ سیگمنٹ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ چٹپٹا سا اور ننھے مہمانوں کے ساتھ اور ہمارے خواہر کے ساتھ جو ہے یہ ہمارا گھنٹہ اور 1.5 گھنٹہ جو ہے کیسے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن بلا تاخیر چلتے ہیں ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور اپنی خواہر سے علمی گفتگو کرتے ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں آج کے موضوع کے حوالے سے سوالات بھی۔ اور جیسا کہ آج جو ہے وہ ماہ رمضان کا تیسرا عشرہ ہے، جہنم کی آگ سے نجات، تو یہ عشرہ نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو، برکتوں کو اس مہینے میں جو ہے وہ سمیٹا ہے، اویل کیا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی طلب کی ہے، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب رمضان ہم سے رخصت طلب ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے، کیونکہ اب ہم نے تیری مغفرت طلب کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اب اس رمضان مبارک میں جو ہم نے قوت اور طاقت حاصل کی ہے، اس مہینے 30 دن، اس کو ہم پورے سال جو ہے وہ جاری و ساری رکھ سکیں۔ تو بلا تاخیر میں خوش آمدید کہتی ہوں اپنے پہلے سیگمنٹ میں اپنی قابل احترام ذاکرہ اہل بیت محترمہ مونا بخاری صاحبہ کو۔ جی تو چلتے ہیں اپنی عالمہ صاحبہ کی طرف، اور آغاز کرتے ہیں ہم اس سیگمنٹ کا۔ حمد کا آغاز کیجئے نعرہ تکبیر سے، لوح دل چمکائیے قرآن کی تحریر سے، اہل بیت مصطفیٰ سے لیجئے درس حیات، آپ کی قسمت بدل جائے گی اس تدبیر سے۔ جی بے شک یہ مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اپنی قسمت بدلنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ خدا کے لطف کرم حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اپنے اعمال کو کئی گناہ بڑھانے کا مہینہ ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی خواہر کی طرف، اور آج کے ٹاپک کے حوالے سے ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ آج عشرہ نجات ہے، آج جو ہے وہ تیسرا عشرہ لگ چکا ہے، چند ایام باقی ہیں، اور پھر ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے اپنی خواہر سے ہم گفتگو کریں گے، تو ویلکم کرتے ہیں اپنی خواہر کو اس سیگمنٹ میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، سب سے پہلے تو ہم مشکور و ممنون ہیں آپ کے ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے کہ آپ نے الحمدللہ ہمیں پورا یہ مہینہ جو ہے وہ ٹائم دیا، اور اپنی مصروفیات میں سے جو ہے وہ ٹائم ہمارے لیے بھی جو ہے وقف کیا۔ بہت شکریہ، خداوند تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جی خواہر، چلتے ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے۔ جیسے میں نے کہا کہ تیسرا عشرہ لگ چکا ہے،
اور چند ایام جو ہیں وہ باقی ہیں اس ماہ مبارک کے. تو اس حوالے سے ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شقی ترین ہے وہ شخص جو کہ ماہ رمضان مبارک سے گزرے اور گناہوں سے مغفرت نہ حاصل کر پائے. تو اس کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے کہ یہ عشرہ کتنا اہم ہے، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں ویسے تو پورا رمضان مبارک کا مہینہ فضیلتوں سے برکتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہ آخری عشرہ جو ہے یہ خاص اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس میں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. اسی عشرے میں جو ہے وہ قرآن پاک کا نزول بھی ہوا اور اسی عشرے میں جو ہے وہ شب قدر کی بابرکت ترین جو ہے وہ راتیں ہیں، لیلۃ القدر کی راتیں ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بڑی مہربانی نگہت زیدی صاحبہ آپ کی کہ مجھ ناچیز کو آپ نے یہ روزے جمعۃ الوداع کے دن بھی موقع دیا کچھ کہنے کا. دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت میں صاف تذکرہ ہے کہ اے ایمان والو تم پہ روزہ واجب قرار دیا جیسا کہ تم سے پہلے قوموں پہ واجب قرار دیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقویٰ کی منزل تک پہنچ جاؤ. تو اگر روزے سے ہمیں تقویٰ نصیب نہیں ہو رہا ہے تو یہ بہرحال ہم اس پہ تذکرہ کر چکے ہیں، تو یہ محض بھوک پیاس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور پروردگار عالم نے جو ہمیں ماہ رمضان میں 3 عشرے عطا کیے ہیں، عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت، پھر یہ عشرہ نجات ہے. اور جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ عشرہ نجات جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اسی عشرے میں شبہائے قدر بھی ہیں، اور پروردگار عالم نے جہنم کے دروازے بند کر کے جنت کے کھول دیے اس مہینے میں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ کر کے، زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے، زیادہ سے زیادہ پرخلوص طریقے سے اس مہینے کو گزار کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو سکیں، اس کا قرب حاصل کر سکیں. اور پروردگار عالم کی ذات تو اتنی بابرکت ہے، اتنا رحمان و رحیم ہے پروردگار، کہ اس نے ہمیں موقع فراہم کیے. کہیں ولادتیں ہیں، کہیں شہادتیں ہیں، کہیں شبہائے قدر ہیں. اس پورے مہینے میں اس نے ہمیں موقع دیے تاکہ ہم، یعنی موقع دے کے ہمیں چاہتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کر سکیں. تو یہ شہادتیں، یہ ولادت اور یہ اس قسم کی راتیں جو ہیں پروردگار کے نزدیک ہونے کے لیے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم توبہ کر کے اس کے قریب ہو جائیں. اور توبہ ہی اصول اس مہینے کا حصول ہے. اگر ہم نے توبہ نہیں کی، ہم نے اگر تقوی کا حصول نہیں کیا، تو باہر ہم نے ماہ رمضان المبارک کو درک بھی نہیں کیا صحیح طرح سے. اور بہرحال مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ موت سے نہ گھبراؤ، موت سے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. موت تو تمہیں فنا سے بقا کی طرف لے جانے کا ایک راستہ ہے. تو ڈرنا چاہتے ہو اگر، تو گناہ سے ڈرو جو مرنے کے بعد بھی قبر میں ساتھ چلا جائے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی ہماری بخشش کے لیے ہمارے ساتھ یہ رحم کیا ہے کہ ہمیں ماہ رمضان عطا کیا، تاکہ ہر سال میں ہم یہ 1 مہینہ جو کیمپ لگتا ہے تقوی حاصل کرنے کا، اس سے ہم گزریں، اس مہینے کی سختیوں سے گزریں، عبادت کریں، اس طرح سے پروردگار کے قریب ہوتے چلے جائیں، تاکہ جب اس مہینے سے باہر نکلیں تو ہم اس منزل کو پا لیں، ماہ رمضان کو اس طرح سے اس کا درک کریں کہ ہم توبہ کی منزل تک بھی پہنچ جائیں اور گناہوں سے بھی توبہ کر لیں، اور پھر اس کو مینٹین رکھیں. بہرحال تو جناب امیر علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو با اختیار پیدا کیا ہے، وہ با ہدف ہے، وہ کوئی بھی چیز مجبوراً نہیں کرتا، ہر چیز اختیاری ہے. تو اگر ہم چاہیں تو آج اس عشرے کا فائدہ اٹھا کے ہم توبہ کر سکتے ہیں اپنے گناہوں سے اور پروردگار عالم کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. بہرحال ہم نے شبہائے قدر میں اعمال کیے، عبادات کی اور کوشش کی، کیونکہ ہماری عبادتیں تو ناقص ہیں، ہمارے پاس تو وہ ظرف نہیں ہے کہ ہم بہرحال عبادت بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبتیں بھی کرتے ہیں، لوگوں کا دل بھی دکھاتے ہیں. تو لیکن اگر ہم نے خالص دل کے ساتھ کی ہیں، اب ہم اس کو مینٹین رکھیں. اور یہ عشرہ نجات بہرحال
جہنم سے نجات کا عشرہ ہے. جب آپ نے عشرہ رحمت پیارے انداز سے گزار لیا, آپ لوگوں کے لیے رحمت بنے, آپ نے برداشت کی, بھی پیاس بھی, غصے کو بھی برداشت کیا, پھر آپ عشرہ مغفرت میں داخل ہوئے. اب یہ عشرہ نجات ہے. تو اس عشرے میں آپ نے غور و غوص بھی کرنا ہے تھوڑا سا کہ اب ماہ رمضان جو ہے اپنے اختتام پر ہے, دن جو ہے وہ ختم ہونے والے ہیں, اور وہ دعا پروردگار عالم کے سے جو کرتے ہیں آقا دو جہاں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پالنے والے, ہمارے لیے یہ ماہ رمضان آخری رمضان نہ ہو ہماری زندگی کا, ہمیں آئندہ سال بھی نصیب کرنا یہ ایام کہ جو رحمت کے ہیں, جو مغفرت کے ہیں, جو جہنم سے آزادی کے ہیں, جو نجات کے ہیں, تاکہ ہم پالنے والے کے لیے اس کی رحمت کے قابل بن سکیں, اس کا قرب حاصل کر سکیں. تو بہرحال جتنا زیادہ انسان جو ہے وہ اس کے اندر کامل اوصاف بڑھتے جاتے ہیں, وہ ایک بعمل زندگی گزارتا جاتا ہے, کمال حاصل کرتا جاتا ہے, لیکن اس کے لیے محنت چاہیے جو آپ نے روزے رکھ کے کی ہے. کردار کو پاک کرنا, نیت کو خالص رکھنا, توفیق پروردگار بڑھتی چلی جائے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب نصیب ہو. جی, تو عشرہ نجات ہے. اور بہرحال اس سے پہلے کہ ماہ رمضان کا اختتام ہو جائے, ہم کوشش کریں کہ ہم خلوص نیت کے ساتھ اپنی عبادات کو برقرار رکھیں, پروردگار عالم کی بارگاہ میں عہد کریں کہ بار الہ اگلا مہینہ چڑھنے کے بعد بھی ہم اپنے اس عہد میں باقی رہیں گے, ہم اپنے پورے سال کو ماہ رمضان سمجھیں گے, اپنی عبادت کو اسی طرح خشوع و خضوع سے انجام دیں گے, اور انتظار کریں گے اگلے سال کے ماہ رمضان کا, تاکہ اور زیادہ ادراک ہو جائے ہمیں, اور زیادہ ہم درک کر سکیں کہ پروردگار عالم جو ہے وہ کتنا رحیم ہے, کتنا زیادہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے جو ہیں وہ جنت کی طرف گامزن ہو جائیں, صراط مستقیم کو پالیں. تو بہرحال رجب المرجب جو ہے وہ جناب امیر علیہ السلام کا مہینہ ہے, شعبان معظم رسول اسلام کا مہینہ ہے, اور ماہ رمضان یہ پروردگار کا مہینہ ہے. تو یعنی ہم علی سے محمد کا سفر کر رہے ہیں, اور پھر محمد سے اللہ کا سفر کر رہے ہیں, اور یہ سفر پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. اور جتنی زحمتیں, جتنی زیادہ تکلیفیں آپ نے اٹھائی ہیں اس مہینے کے میں, کہ بھئی نیند بھی پوری نہیں ہوئی ہے, صبح کو بچوں کو اسکول بھی لے کے جانا تھا, اور یہ سب زحمتیں, جتنی جس عبادت میں, بس آخری جملے کہوں کہ جتنی جس عبادت میں زحمت ہوتی ہے نا, اتنی اسے قبولیت نصیب ہوتی ہے. تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ نیند پوری نہیں ہوئی ہے, یہ نہ دیکھیں کہ آپ صحیح طرح سے, یعنی یہ مہینے میں کافی زحمت رہی, تو بہرحال اس کی قدر و منزلت آپ نے پا لی ہے. جس طرح ایک طالب علم جو ہے ایک سخت محنت کرنے کے بعد اس کو اچھے نمبر نصیب ہوتے ہیں, تو اس کی خوشی کا اندازہ کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, اسی کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے کتنی محنت کی تھی. آپ نے اس مہینے میں کڑی محنت کر لی ہے, تو اس لیے اب جب آپ عشرہ نجات میں پہنچ گئی ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے ماہ رمضان کو صحیح طرح سے درک کر لیا. اس کا مطلب ہے اب توبہ کی منزلیں ہیں, خوب توبہ کیجئے, استغفار کیجئے, دعائے جوشن کبیر کی محافل سجی الحمدللہ برمنگھم میں, اور بہت ہی پیارے انداز سے لوگوں نے شرکت بھی کی, بہت پیارا انداز تھا. اور دعائے جوشن کبیر 3 مرتبہ جو شخص پڑھتا ہے اس مہینے میں, اس کو جو ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں گزشتہ زندگی کے, اور بہت سا اس کی حاجات بھر لاتی ہیں اسماء حسنہ کے صدقے میں, پروردگار عالم کی جو پیارے نام ہیں ان کے صدقے میں. تو بہرحال یہ عشرہ جو ہے بس ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ ہم نے جتنی محنت کر لی ہے اس پہ ہم ایک مرتبہ سوچ لیں, تاکہ ہم توبہ پہ قائم رہیں, اور ماہ رمضان کے بعد جو ہے اس کو نہ توڑیں. اوکے, یہاں پہ میں آپ سے چاہوں گی کہ توبۃ النصوح کے حوالے سے ذرا گفتگو کریں, اس کی ڈیفینیشن بتائیں, اور کس طرح سے ہم ریئل جو توبہ ہے خدا کی بارگاہ میں کس طرح کر سکتے ہیں. جی, بہت ہی پیارا سوال ہے. قرآن مجید کی سورہ تحریم میں آیت نمبر 8 میں پروردگار عالم کی آواز آ رہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ النصوح, اے صاحبان ایمان اپنے رب کے سامنے خالص دل کے ساتھ توبہ کر لو. اب یہ خالص دل کے ساتھ توبہ کیا ہے, کہ یعنی ہم توبہ کریں اور پھر صبح اٹھ کے گناہ کر لیں, اور پھر سارا دن خطائیں کرتے رہیں, اور پھر توبہ کر لیں رات کو. تو لیکن پروردگار تو یہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے, اگر تو 1000 مرتبہ بھی توبہ کر کے توڑے گا تب بھی میں تجھے بخش دوں گا, لیکن تو آتا رہنا میری بارگاہ میں, میری امید سے, میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. تو ہرگز یہ نہیں سوچنا چاہیے. تو بہرحال یہ جو توبۃ النصوح ہے, اس کا مطلب ہے خالص دل کے ساتھ توبہ کرنا,
اور ائمہ طاہرین فرماتے ہیں کہ خالص دل کے ساتھ تب ہوتی ہے توبہ جب آپ توبہ کر لیں اور پھر گناہ کی طرف واپس نہ جائیں، اس سے بالکل اپنے دل سے دور کر دیں کہ نہیں آئندہ میں یہ گناہ جو ہے ہرگز سرزد مجھ سے نہ ہو، اور توفیق پروردگار مانگتے رہیں، اس لیے کہ کوئی بھی احسن کام، کوئی کام آپ اچھائی کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہے وہ توفیق پروردگار کے بغیر نصیب نہیں ہوتا. تو ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، جب پروردگار جسے چن لے تو بہرحال اس کے لیے بھی، چننے کے لیے بھی چاہیے کہ ہم اپنے دل کو صاف کر لیں، پہلے اس سیاہی کو دور کر لیں تاکہ خالص دل سے توبہ کرنے کے قابل بن سکیں. بے شک. جس طرح کے ہم روزہ رکھتے ہیں اور حقیقی روزہ، جیسے کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگراموں میں ذکر کیا کہ حقیقی روزہ وہ ہے کہ جو نہ صرف بھوک پیاس کا روزہ ہو بلکہ ہمارے اعضاء و جوارح، ہماری ہر جو ہے وہ کردار ہمارا بول رہا ہو کہ واقعی ہم روزے دار ہیں. اسی طرح توبۃ النصوح بھی یہی ہے کہ ہم خالص دل کے ساتھ صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے ظاہر کریں کہ واقعی ہم نے اس چیز سے توبہ کر لی ہے، ہم نے خدا کی بارگاہ میں توبہ طلب کی، ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب ہم پلٹ کے اس طرف نہیں جائیں گے. جی تو بہت خوبصورت انداز سے آپ نے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ڈیفینیشن بتائی. اب ایک اور یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر لی، توبۃ النصوح ہو گئی، اب ہم عشرۂ نجات میں داخل ہو کے ہم نے جو ہے وہ آگ سے اپنے آپ کو، جہنم کی آگ سے دور کر لیا، ہمیں اب جب ہم ایکچوئل یہ مہینہ ختم ہو گیا اور ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں آئے، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے وہ قوت اور طاقت جمع کرنے کا مہینہ ہے تاکہ ہم پورے سال جو ہے وہ اپنی اس قوت اور طاقت کو استعمال کریں. لیکن اگر ہم جیسے 30 مہینوں کے بعد ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کامیاب ہو گئے اور ہم نے واقعی جو ہے وہ اس مہینے کو حاصل کیا؟ کس طرح ہمیں پتہ چلے گا؟ ہاں ماشاءاللہ، سلامت رہیں، بہت ہی پیارا سوال ہے. دیکھیں جس طرح سے امام صادق علیہ السلام سے ایک آدمی نے سوال کیا تھا، مولا کس طرح پتہ چلے کہ ہماری عبادت قبول بھی ہو رہی ہے یا نہیں، یعنی اس نے نماز کا لفظ کہا تھا کہ میری نماز قبول ہو رہی ہے، مجھے کیسے پتہ چلے؟ تو مولا نے کہا تھا بہت آسان سی بات ہے، اگر تو نماز پڑھنے کے باوجود گناہ سے دور نہیں ہے تو پھر تیری نماز قبول نہیں ہے. اگر تو گناہوں سے توبہ کرتا جا رہا ہے، جیسے جیسے نماز پڑھتا ہے تیری عمر بڑھتی جا رہی ہے، عبادت کے ساتھ ساتھ درک کرتا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم تو ہر جگہ موجود ہے، وہ مجھے تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہے، تو پھر تیری عبادات قبول ہیں. اینے ہی ماہ رمضان المبارک میں ہمارا ایمان اپنی معراج پر ہوتا ہے، ہماری معنویت بڑھ جاتی ہے، اخلاص نیت ہماری بہتر ہوتی جاتی ہے. تو کوشش یہ کریں کہ ہم خود کو سیو کر کے رکھیں. اگر ماہ رمضان کے بعد خدا نہ خواستہ ہم گناہوں کی طرف واپس چلے جاتے ہیں کہ بس اب عید کا دن آ گیا ہے، میوزک بھی لگا لیا جائے، حجاب بھی پہننے کی جائے اور اس طرح سے خدا نہ خواستہ ایسی چیزیں کریں، تو بہرحال پھر سمجھ جائیں کہ عبادت قبول ہوئی. اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہم کہیں گے، یہ بہت ہی صاف الفاظ ہیں. یہاں تک کہ رسول اسلام کے مولا کائنات کے جو چچا زاد بھائی تھے حضرت عبداللہ ابن عباس، ایک مرتبہ انہوں نے رسول اسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ ابھی تو آپ کی اتنی عمر بھی زیادہ نہیں ہے، یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. اللہ اکبر. فرمایا یا رسول اللہ کیسے؟ اس میں پروردگار عالم نے حکم دیا ہے باقاعدہ مجھے کہ اے میرے حبیب، یہ جس طرح سے آپ اسلام پھیلا رہے ہیں نا، یہ دین کا جو معیار ہے اس کو اور ہونا چاہیے، اس کا گراف نیچے نہیں آنا چاہیے. دین جس طرح سے آپ پھیلا رہے ہیں، تو یہ سوچ کے میری داڑھی سفید ہو گئی ہے کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ جو معیار ہے اسی پہ دین کا کام جو ہے اسی معیار پہ چلتا ہے، گراف کو نیچے نہیں آنا چاہیے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ماہ رمضان کے بعد جو گراف چل رہا تھا نا، ہماری عبادات، ہمارا خلوص نیت، ہمارا یعنی معنویت، اخلاص نیت، جو کچھ بھی ہے، توبۃ النصوح اور ہر چیز، اس کا گراف جو ہے مزید اوپر ہی جائے، نیچے نہیں آنا چاہیے. تو ورنہ پھر یہ کہ عبادات کا جو کچھ حصول ہوا ہے اس کے بعد اگر آپ غیبتیں بھی کر رہے ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں اپنے مومن بہن بھائیوں کا، حتیٰ اپنے ہمسائے کا بھی دل، تو بہرحال پھر یہ عبادت کو قبولیت خدا نخواستہ نصیب نہیں.
بہت شکریہ. یعنی کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ رمضان ایک تربیتی کیمپ ہے اور پورے سال کی ٹریننگ ہمیں جو ہے وہ یہ مہینہ جو ہے وہ دیتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کن اصولوں پر چلانا ہے اور کس اصولوں پر چلنا ہے ہم نے. تو بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. بہت شکریہ. اور اس کے بعد جو ہے ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جہاں کے سوالات اور جوابات ان کے ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. لیکن ابھی چلتے ہیں ہم اپنے ننھے مہمانوں کے سیگمنٹ کی طرف. جی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی عالمہ کا. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم ان کو ایک بار پھر جو ہے اس پروگرام میں شامل کریں گے. لیکن اب چلتے ہیں بچوں کے سیگمنٹ کی طرف. ننھے مہمان ان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس ملاقات کے لیے ہمارے ساتھ حاضر ہیں اس پروگرام میں ہماری قابل احترام خواہر ذاکرہ اہل بیت محترمہ رخسانہ حبیب صاحبہ ٹورنٹو سے، جو کہ بچوں سے خوبصورت پیغامات لیں گی اور اپنا پیغام بچوں تک پہنچائیں گی. تو چلتے ہیں رخسانہ حبیب ننھے مہمانوں کے سیگمنٹ. السلام علیکم بچوں، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ اہلاً و سہلاً. آئیے سب سے پہلے دعا سے شروع کرتے ہیں. سلامتی امام زمانہ. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اچھا بچوں، یہ بتائیں آپ لوگوں کا ماہ رمضان کیسے گزر رہا ہے؟ ابھی تو آلموسٹ ٹورڈز دی اینڈ آ گیا ہے، بس چند ہی دن رہ گئے ہیں اور فاسٹنگ کے. اور آپ لوگوں کی فاسٹنگ کیسی رہی؟ ماشاءاللہ کتنے آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے سارے فاسٹ کیے، سارے ماہ رمضان کے روزے رکھے؟ یہ بتائیں قرآن پاک کی تلاوت کتنی آپ لوگوں نے کی؟ آپ نے کتنی تلاوت کی؟ آپ لوگوں کو پتا ہے نا، میں نے بتایا تھا کہ اس مہینے میں ایک قرآن کی آیت یعنی ایک ورس جو ہم تلاوت کرتے تو ہمیں پورے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے نا. اتنی ساری بلیسنگز، اتنے سارے فرشتے ہمارے اوپر بلیسنگز بھیجتے ہیں. تو یہ بتائیے کتنی آپ نے تلاوت کی؟ اچھا اس کے بعد دوسرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ کیا قرآن پاک صرف ماہ رمضان میں تلاوت کرنے کی کتاب ہے یا آپ اسے کنٹینیو رکھیں گے، روزانہ اس کی تلاوت کریں گے، روزانہ کم سے کم آپ اس کے چند آیات پڑھیں گے، ہے نا؟ کوشش کریں گے نا، ہے نا؟ یہ بک جو ہے یہ ہماری پرسنل بک ہونی چاہیے، ہماری بیسٹ بک ہونی چاہیے، ہماری اون بک ہونی چاہیے. کیونکہ یہ جو بک ہے یہ اللہ کی، اس میں اللہ کے ورڈز ہے، اس میں نا وزڈم سے بھری ہوئی ہے یہ کتاب. اور جو قرآن جو ہے نا یہ ہمیں بہت، یہ ہماری گائیڈنس کرتی ہے، بہت ساری باتیں ہمیں بتاتی ہے، بات فل آف وزڈم ہے اور اس میں اتنے سارے میسیجز ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے نا جب آپ کو اللہ سے بات کرنی ہے تو کیا ہم کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں. یس دیٹس رائٹ. اچھا جب ہمیں چاہیے کہ اللہ ہم سے بات کرے، اللہ ہم سے بات کرے، اوہ واو، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے بات کریں گے، واو I can't believe it، واو. تو ہم کیا کریں گے؟ ہاں قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. اور قرآن پاک میں کتنے سارے میسیجز ہیں، اللہ نے ہمیں کتنی ساری باتیں بتائی، اچھی اچھی باتیں. کون بتائے گا؟ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، کسی کا دل نہیں دکھانا، نیڈی اینڈ پور لوگوں کی، آرفنز لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، اور بہت ساری باتیں ہیں اس میں. اگر ہم اس کتاب کو لے کر چلیں گے، آپ کو پتہ ہے نا
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजम, आपने फरमाया कि मैं दो गिरा चीजें छोड़े जा रहा हूँ, यानी टू हैवी थिंग्स में छोड़े जा रहा हूँ। वो क्या है? कुरान एंड अहले बैत। एज लॉन्ग एज, जब तक आप उनसे मुतमस्सिक रहेंगे, यानी एज लॉन्ग एज यू विल बी अटैच्ड टू देम, तो आप गुमराह नहीं होंगे, यानी यू विल नॉट गेट एस्ट्रेड, यानी आप यहाँ वहाँ नहीं खो जाएंगे। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें हमारे वक्त के इमाम से भी देखिए अटैच्ड रहना चाहिए। हमारे वक्त के इमाम हैं ना। अच्छा बताइए, आपने इमाम ज़माना के लिए क्या किया? आपने अपने लिए, अभी देखिए ना ईद भी आ रही है ना, चंद दिनों में ईद है, तो फिर आप मुझे ये भी बताएं ना, आपने फिर जो गरीब लोग जो हैं, जो बच्चे हैं, जो पुअर और बेचारे नीडी लोग जो हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, आपने उन लोगों के बारे में क्या सोचा? उन लोगों के बारे में आपने सोचा कि उनको भी हमें गिफ्ट देना चाहिए? देखिए ना, हम अपने बारे में सोचते हैं, हम अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं, हम हमारे लव्ड वंस के बारे में सोचते हैं। तो अब आपसे सवाल है कि दो सवाल है, ये बताइए। एक तो आपने जो नीडी और पुअर जो है, उनके लिए आपने क्या सोचा, उनकी कैसे हेल्प करेंगे, ठीक है ना? और अगर आपको ईदी मिलती है तो क्या आप शेयर करेंगे? और दूसरी बात ये कि आपने इमाम ज़माना के लिए क्या किया? इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ईदी आपने तैयार की? आप सोच रहे होंगे कि इमाम ज़माना के लिए, हाँ, इमाम ज़माना भी तो हैं, हमारे साथ होते हैं। आपको पता है, हमारे वक्त के इमाम, हमेशा उनकी नज़र हम पर रहती है। तो हमें हमारे वक्त के इमाम को भी प्लीज करना चाहिए, हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, ना कि बस सिर्फ माह रमजान में हम अच्छे अच्छे बच्चे बनकर रहे और फिर नॉटी और फिर हम इस तरह क्या बिहेव ना करें। ये तो ठीक नहीं है ना। तो हमें अच्छे बच्चे बनना है। और देखिए, अभी ईद उल फित्र आ रही है। ईद उल फित्र का मतलब क्या है? यानी जो हमने पूरा महीना जो हमने फास्टिंग की ना, रोजे रखे, तो अब जब हम फास्टिंग जब 30 डेज के बाद इंशाल्लाह जो हम ईद मनाएंगे उसको ईद उल फित्र कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात आपको बताती चलूं कि जो जो हम दुनिया में जो अच्छे अच्छे काम करते हैं ना, तो हमें ये सारे जो है ना हमारी जो नेकियां हैं जमा होती है। जैसे हमारा अकाउंट होता है ना, इसी जैसे बैंक अकाउंट, इसी तरह अल्लाह के पास भी ना हमारा अकाउंट होता है, ओपन है हमारा अकाउंट। जितना भी हम उसमें अच्छी अच्छी नेकियां और अच्छी अच्छी डीड्स और उसमें जमा कर सकते हैं ना, तो वो आखिरत में ना हमें काम आएगा। और आखिरत में जब हम जाएंगे ना, इंशाल्लाह जब जन्नत जाएंगे ना, तो वहां पर सारे एंजल्स क्या कहेंगे? सलाम सलाम सलाम, पीस अपॉन यू ओ पीपल ऑफ पैराडाइज। तो अगर हमें पीपल ऑफ पैराडाइज बनना है तो हमें कुछ काम भी तो, मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। जैसे दुनिया में भी हम कुछ अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं ना, तो आखिरत के लिए भी हमने मेहनत करनी है ना। अभी से हमने तैयारी करनी है, हमें वेट नहीं करना, हमें जितना हो सके फौरन, कहते ना कि वक्त का कुछ नहीं पता कब चेंज हो जाए, तो इसीलिए जो कुछ भी हमने करना है आज और अभी करना है। डोंट वेट फॉर टुमारो। अगर आप कोई अच्छा किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो आप फौरन कर दीजिए। आपको पता है क्यों? क्योंकि शैतान हमें नेकियों से रोकता है। शैतान नहीं चाहता कि हम पर ब्लेसिंग्स हो अल्लाह की। शैतान हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। अच्छा बच्चों, एक और बात भी आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आपको बताना है कि आप लोगों ने नमाज अव्वल वक्त पर पढ़नी है, ठीक है ना? यानी टाइम पर। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू प्रे नमाज ऑन टाइम। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो आपने अव्वल वक्त नमाज पढ़नी है, ठीक है ना? समझ आई ना? क्या? अव्वल वक्त यानी टाइम पर नमाज पढ़नी है। और फिर आप देखेंगे, जब आप टाइम पर नमाज पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे आपके सारे काम ऐसे हो जाते हैं जैसे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि वाह, ये कैसे हो गया। क्योंकि फिर सारे एंजल्स आकर आपके सारे काम में आपकी हेल्प करेंगे, है ना?
اچھا بچوں، دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں آپ لوگوں نے جو ماہ رمضان کے مہینے میں جو اچھے اچھے کام کیے نا، تو آپ نا ڈونٹ اسٹاپ ڈوئنگ آل دیز گڈ ڈیڈز، یو شوڈ کنٹینیو. اور آپ لوگوں نے ریفلیکٹ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے جو جو اچھے اچھے کام کیے دیٹ یو شوڈ کنٹینیو. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم سوری کہتے ہیں. اور اگر ہمارے گھر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا ایلڈرز ہے، جیسے ہمارے گرینڈ پیرنٹس ہے، ممی پاپا ہے، ہمارے ٹیچرز استاد ہیں، اور ہمارے اچھے دوست اور جو بھی اقربا، جو فرینڈز، جو بھی نیبر جو بھی ہے، ہمیں ان کے ساتھ اچھی طرح سے بات کرنی ہے اور ہمیں سب کی مدد کرنی ہے. اور اگر ہمیں غصہ آ جائے، کوئی ہمیں غصہ دلائے تو ہمیں انہیں فرگیو کر دینا چاہیے. اور پھر دوسری بھی چھوٹی چھوٹی باتیں، بہت ساری باتیں ہیں کہ ہمیں بریو بننا ہے. کیسے بریو بنیں گے؟ جیسے میں نے بتایا کہ غصے کو پی جانا. آپ کو پتہ ہے نا ہمارے 7th امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کا لقب ہے نا کاظم، کس طرح وہ غصے کو پی جایا کرتے تھے. اور پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے نا وہ بھی سٹوری، جب رسول اللہ ایک گلی سے جب گزرتے تھے تو وہاں پر ایک اولڈ لیڈی رہا کرتی تھی جو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، ہمیشہ درود بھیجنی ہے جب بھی ہمارے ائمہ کا نام آئے یا اہل بیت کا. جی بچوں، اور پھر آپ کو پتا ہے نا وہ جو لیڈی تھی جو ہمیشہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، کوڑا کا مطلب ہے گاربیج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے نا جب بھی وہ گزرتے تھے. تو پھر جب ایک دن انہوں نے نہیں پھینکا تو کیا ہوا، آپ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے جا کر ان کی پوچھی، ان کی عیادت کی کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، آج آپ نے میرے اوپر دیکھے ذرا، اس طرح کوئی پوچھتا ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ آج کیا ہوا، آپ نے ہی مجھ پر کوڑا پھینکا. تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ اتنی شرمندہ ہوئی، یعنی she was so ashamed. انہوں نے کہا oh my God I'm so sorry، میں نے تو اس طرح سوچا نہیں، آپ اتنے اچھے ہیں اور میں آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کر رہی تھی. اور پھر وہ مسلمان ہو گئی تو رسول اللہ نے ان کو فرگیو کر دیا. تو اسی طرح ہمیں بھی نا کبھی کبھی نا کچھ لوگ بہت پریشان کرتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، کبھی کبھی فرینڈز، پیئر پریشر، اس طرح اسکول میں وغیرہ وغیرہ. تو ہمیں بھی یعنی کہ جب ہمیں کوئی پریشان کرے تو ہمیں ان کے بارے میں برا نہیں سوچنا ہے اور ہمیں انہیں فرگیو کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا چلیے، دیکھو بچوں ٹائم کتنی جلدی جاتا ہے، مجھے اتنی ساری باتیں آپ سے شیئر کرنی ہوتی ہے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور عید منائیے گا، ٹھیک ہے؟ اور دوسروں کو نہیں بھولیے گا، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور بات، قرآن کو بھی نہیں بھولیے گا، ٹھیک ہے؟ دیٹ شوڈ بی یور بک آف یور، کیا کہتے ہیں، آف یور لائف. ہمیشہ اس سے کنیکٹڈ رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا بچوں، تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ، ٹیک کیئر، خدا حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میرا نام شقیقہ فاطمہ بھوجانی ہے، فرام انڈیا، اورنگ آباد. میں مکتب امام عصر جزا اللہ تعالیٰ فرجہ کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں آپ سب کو ماہ رمضان کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں. ماہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں روزے رکھنا واجب ہے، اور ماہ رمضان میں سے 3 رات ایسی راتیں ہیں جنہیں شب قدر کہتے ہیں. جن راتوں میں جاگ کر عبادت کی جاتی ہے، عمل کی جاتے ہیں، اور روزہ کھولنے کے وقت سورہ
قدر پڑھنا چاہیے اور کھجور، نمک اور گرم پانی کا استعمال کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان کے 40 نیمز ہیں اور میری مما مجھے ابھی سے ہی روزے رکھنے کے لیے کہتی ہے تاکہ میں روزے رکھنے کی ہو جاؤں، اور لڑکیوں کو 9 برس میں روزے واجب ہو جاتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ ہر شخص کی دعا قبول کرتے ہیں اور یہ مہینہ گناہوں سے پاک ہونے کا مہینہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sayyida Hiba Fatma Naqvi and I am here to tell you all about Ramadan. What is Ramadan? Did you know that Ramadan is the 9th month in our Islamic calendar? Ramadan is a time when Muslims fast, so remember the people who have food shortage. In Ramadan, we should fast, pray namaz and read Quran. If we can, you should fast. Ramadan is Allah's month and Shaitan is in lockup, so we can have an easy fast with no disturbance of Shaitan. Fasting is for 29 or 30 days, depending on the new moon of Shawwal. The duration of fasting is before Fajr and after Maghrib prayers. You are not allowed to eat or drink anything in Saum. You open your fast with the milk and dates. Saum and fast mean the same thing because in Arabic, fast means Saum. If you sleep in Saum, it still counts as ibadat. Important dates. 10th Ramadan. Bibi Khadija died, and she is Prophet Muhammad's wife and Bibi Fatima's mother. 15th Ramadan. Our second Imam, Imam Hassan alayhi salam's birthday, and he is the first son of Imam Ali and Bibi Fatima, and older brother to Imam Hassan alayhi salam, Imam Hussain alayhi salam. 19, 20, and 21st is the shahadat of our first Imam, Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Last odd nights of Ramadan, Laylatul Qadr. What is Laylatul Qadr? Laylatul Qadr is the night when the Quran was revealed on last odd nights of Ramadan, 19, 21st, 23rd. Special fact, last Friday of Ramadan is Jummatul Wida. Last night of Ramadan, 29th or 30, new moon is in sight. It is first Shawwal. It is Eid. Eid is a time when we should celebrate all the good things that we have. In return, Allah gives Eid al-Fitr in reward of fasting. Ramadan Mubarak. سلام میں مولا زہرا مکتب امام اثر عطا فیضہ سے ہوں۔ میں آپ کے سامنے کو پیش کرنا چاہتی ہوں محرم، صفر، ربیع الاولی، ربیع الثانی. These are the months of Islam: Jamadul Ula, Jamadul Ukhla, Rajab and Shaban, Ramazan and Shawwal, Zulqa'dah, Zulhijjah. These are the months of Islam. Thank you.
اور اب چلتے ہیں ہم اپنے شیف بھائی اظہر جعفری کی طرف جو کہ مزیدار سی آج کی ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ لذیذ پکوان کی طرف. ویلکم ٹو آور کوکنگ شو. آج ہم جو بنانے جا رہے ہیں وہ تقریباً آپ کو ہر ریسٹورانٹ سے فاسٹ فوڈ کی جتنی بھی شاپیں ہیں سب سے ملے گا آپ کو, اور بچوں اور بڑوں میں یہ بہت زیادہ مقبول ہے, بہت وہ پسند ہے. بچے خاص طور پہ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, اور ریسیپی بھی بہت ایزی ہے, تو آپ اس کو کسی بھی ٹائم ٹرائی کر سکتے ہیں. اس کو وہ لوگ بھی بڑی اچھی طرح سے بنا سکتے ہیں جن کو کوکنگ میں, کھانے پینے میں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. دس ریسیپی از ویری فیمس with children and adults. You probably find this in every single restaurant, any food place, because you're going to make it at home. Is you know what you are eating, so all the ingredients are fresh, and that is the main point. And the oil that we use is a good quality oil as well. And they're called, so we're going to make two things. ہم دو چیزیں بنانے جا رہے ہیں. ایک تو ہم چکن نگٹس بنائیں گے, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ بڑوں چھوٹوں بچوں ہر بندہ اس کو بڑے شوق سے کھاتا ہے. اور دوسری چیز ہم چکن سٹرپس بنائیں گے. ان کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ بالکل سیم ہیں, ایگزیکٹلی دا سیم, لیکن جو چکن سٹرپس ہیں وہ اگر شاپ میں جائیں گے نا, میٹ شاپ میں آپ, تو ان کو آپ نے کہنا کہ جو سٹرپ کا جو میٹ ہوتا ہے نا وہ دینا انہوں نے, وہ بہت ٹینڈر ہوتا ہے. اور جو شاپ سے آپ KFC یا کسی بھی اور بڑی فوڈ چین سے جو آپ سٹرپس کھاتے ہیں وہ نارمل بریسٹ نہیں ہوتی, وہ ایک خاص طور پہ اردو میں اس کو گلی کا گوشت کہتے ہیں, انگلش میں مجھے پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں, تو میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا وہ کیسے ہوتا ہے. تو وہ آپ نے لینا سٹرپس کے لیے. اور جو آپ نے جو اپنے نگٹس بنانے ہیں اس کے لیے آپ نارمل بریسٹ لے سکتے ہیں آپ, اور فریش لینی چاہیے. میٹ جو ہے نا گڈ اچھی کوالٹی کا. ان سب چیزوں کا نا بعد میں جو ذائقہ آتا ہے ٹیسٹ میں اس میں فرق پڑتا ہے. تو میں آپ کو انگریڈینٹ دکھاتا ہوں. اب پہلے ہم گلی کے گوشت کی طرف سے آتے ہیں. یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سٹرپس ہیں ایسے. تو یہ جو بریسٹ کا پارٹ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ایک سٹرپ ہوتی ہے یہ, لیکن جو سٹرپس جو آپ بناتے ہیں جو شاپ سے بھی ملتی ہیں اس میں یہ والا گوشت یوز کرتے ہیں, نارمل بریسٹ نہیں ہوتی. تو میں نے اس کو فلیٹ کر لیا. اس کو دیکھیں نا, اس میں تھوڑا سا فلیٹ ہے یہ. ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا, 2 پیس میں نے چھوڑے ہوئے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کی جو تھکنس ہے نا وہ سب سیم ہو جاتی ہے, اور تھوڑا سا یہ فلیٹ ہو جاتا ہے. اور جب بناتے ہیں تو اس کا ذائقہ اچھا آتا ہے, اور یہ پکتا بھی سیم ٹائم پہ ہے. سو when we're going to cook this, the whole part is going to cook at the same time because the thickness is the same all the way around. In this one, I haven't done this one, so this part is thicker and this part is thinner. So when I'm going to mallet it with I'm going to show you the technique. تو اس کو ایسے آپ کریں گے تو تھوڑا سا اگر آپ بغیر اس کے پیپر کے کریں گے اس کو تو یہ میٹ اس کا ٹوٹ جاتا ہے. تو تھوڑا سا اس کے اوپر فوڈ بیگ ڈال دیں اور اس کو یہ والی سائڈ یوز کریں, اور اس کو آرام سے ایسے زیادہ زور سے نہیں مارنا میٹ اس کا ورنہ ٹوٹ جائے گا. اور دوسری سائڈ سے بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے اس کو. اور یہ آپ کی سٹرپ بالکل تیار ہو گئی ہے, دیکھیں نا ابھی فلیٹ ہو گئی ہے, اور یہ اس کی تھکنس بھی مور اور لیس سب جگہ سے سیم ہے. تو ایک ٹائم پہ یہ پکے گی. سو ایک اور تھی جو میں نے نہیں کی تھی, یہ دیکھیں یہ کافی موٹی ہے, تو ابھی اس کو کرتے ہیں. یہ بھی اگر آپ کے پاس میلٹ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کے بغیر بھی آپ بنا سکتے ہیں, لیکن اگر اس کے ساتھ کریں گے تو اس کو پروفیشنل لک آتی ہے. اور وہ جیسے میں نے بتایا چکن جو ہے نا وہ سب ساری ایک جگہ سے صحیح پکے گی,
ہر جگہ سے، ورنہ پھر کسی جگہ سے وہ ذرا ہارڈ ہو جاتی ہے تھوڑی سی چکن. یہ اسٹرپ میں نے تیار کر لیا. اب دیکھیں اس کی تھکنس تھوڑا سا فلیٹ ہو گیا یہ. سو یہ باقی کے پیس میں نے پہلے تیار کر کے رکھے تھے. اور یہ تقریباً 1 انچ اسکوائر کیوب جو ہے نا یہ آپ نے لینا ہے اپنے. بہت بڑے لیں گے تو ان کو پکنے میں بہت دیر لگتی ہے، چھوٹے لیں گے تو وہ ڈرائی ہو جائیں گے. تو ظاہر سی بات ہے سب کی شیپ ایگزیکٹلی سیم تو نہیں ہو سکتی، لیکن مور اور لیس اٹ شوڈ بی دا دس شیپ. تھوڑا سا رد و بدل اس میں ہو جائے گا، لیکن کیونکہ برسٹ کا پیچھے والا جو پیس ہوتا ہے وہ پتلا ہوتا ہے، جو آگے والا ہوتا ہے وہ موٹا ہوتا ہے. تو کوشش کریں آپ پیسز جتنے بھی ہیں نا وہ سملر سائزز کی ہوں. So all the pieces that you cut should be the similar sizes. Otherwise, some will cook, and the other will stay raw. So when you do it, you know how to do it. So it's not that difficult. So ابھی ingredient کی طرف سے آتے ہیں. یہ ہم نے سویٹ اینڈ ساور چلی سوس لیا، کوئی سا بھی آپ اچھی کوالٹی کا لے سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس ڈرائی گارلک ہے، 1/2 ٹی اسپون ہے، اور 1/2 ٹیبل اسپون ہم نے سالٹ لی ہے، اور 1/2 ٹی اسپون ہم نے بلیک پیپر، اور 5 یا 6 بڑے چمچ جو ہے نا ہم نے یوگرٹ لیا. تھک کریمی یوگرٹ ہونا چاہیے، گریک سٹائل جو ہے نا وہ اور بھی اچھا ہے. ایک اور چیز بتانا بھول گیا، چکن کے میں نے نا پانی بالکل اچھی طرح سے نا ڈرائی کر لیا ہے. سو دیر از نو واٹر آن دا چکن. آئی ہیو ڈرائیڈ اٹ کمپلیٹلی. وی ڈونٹ وانٹ اینی واٹر on the strips or the nuggets chicken. So we just going to marinate it. اس کو 1 گھنٹے کے لیے میرینیٹ کریں گے. ٹائم نہیں ہے تو آپ اسی وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ میرینیٹ کرنے سے ظاہر اس کے ٹیسٹ میں تھوڑا سا فرق آتا ہے. تو ابھی میں چکن نگٹس کی طرف آ رہا ہوں. تو یہ اس میں ہم ڈال رہے ہیں بلیک پیپر، سالٹ. اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ اس میں انگریڈینٹ بہت کم جاتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو بنائیں گے کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ذائقہ بہت اچھا لگے گا. اور یہ ہمارا سویٹ اینڈ ساور سوس ہے. یہ 1 بڑی ٹیبل سپون ہم نے ڈالا ہے اس کے اندر بھر کے، اور اس میں اب یوگرٹ ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور 1 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے. اب ٹائم نہیں ہے تو آپ ظاہر سی بات ہے اس وقت یوز کر سکتے ہیں، لیکن اگر میرینیٹ کریں گے تو اس کا ذائقہ اچھا آتا ہے. تو ابھی میں اس کو اچھی طرح سے میرینیٹ کر کے میک شور کہ ہر چیز اس میں یکجان ہو جائے. تھوڑا سا فورس لگائیں، اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کو. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انگریڈینٹ جو ہے نا وہ بالکل سیم ہے اس کے بھی اور چکن سٹرپس کے بھی. سو ابھی چکن سٹرپس میں جاتے ہیں. بلیک پیپر، سالٹ ڈالیں گے اس کے اندر. اس کے بعد گارلک کا پاؤڈر اور ہماری سویٹ اینڈ ساور سوس 1 بڑی چمچ ہم نے ڈالا، 1 بگ اسپون. اور اس کے بعد ہم اس میں یوگرٹ ڈالیں گے. جیسے میں نے آپ کو بتایا چکن جب آپ لینے جائیں تو فریش چکن ہونی چاہیے اور اچھی کوالٹی کی ہونی چاہیے. ان چیزوں سے کھانے جو ذائقہ آتا ہے اس میں ظاہر ہے اس میں ٹیسٹ میں فرق پڑتا ہے. اچھا، اب ہماری دونوں مکسچر میرینیٹ ہو گئے ہیں. 1 گھنٹے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اب آدھی سٹرپس کو ہم فلاور میں ڈپ کر کے آپ کو دکھائیں گے کیسے بنتا ہے، اور آدھی سٹرپس ہم بریڈ کرم میں بنائیں. کچھ لوگوں کو فلاور کی کوٹنگ اچھی لگتی ہے اور کچھ لوگوں کو بریڈ کرم کی. ول ڈو دا سیم ود دا چکن نگٹس. تو ایک قسم کی ہماری یہ 4 چیزیں تیار ہو جائیں گی. ہاف دا سٹرپس ود فلاور، ہاف ود بریڈ کرمز اینڈ سیم ود نگٹس. Okay, the chicken has been marinated for an hour. So we're going to do the coating now. First we're going to do half of the breast with breadcrumbs, and then half of the breast we're going to do with the flour.
and we're going to repeat the process with the tenderloin, which is گلی کا گوشت جسے میں نے بولا تھا tenderloin. یہ تو ابھی شروع کرتے ہیں آپ. تو اس کے لیے اگر آپ کو لڈ والا ایسے برتن ہو تو وہ اس مچ بیٹر سمپلی بیکاز جب آپ گیلی چکن میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو یہ آپ کے ہاتھوں پہ لگ جاتا ہے اور یو ہیو ٹو کافی سارا اس میں ضائع ہو جاتا ہے, ویسٹ ہو جاتا ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ہاتھوں پہ بریڈ کرمز نہیں لگیں. تو ہم آپ کو اس کا میتھڈ بتاتا ہوں, بہت سمپل ہے. صرف آپ کو کوئی ایسا برتن چاہیے جس میں لڈ ہو ایسے, تاکہ میں اس کو بتاتا ہوں اس کا فنکشن کیا ہے بعد میں اچھی طرح سے. لڈ اگر نہیں ہوگا تو میں دوسرا میتھڈ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس لڈ والا برتن نہیں ہے تو ہاؤ یو گوئنگ ٹو ڈو اٹ. تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس میں ہم بریڈ کرمز لیتے ہیں تقریباً اس میں اس کا جو دیکھیں اتنا لیں کہ آپ اس کا بیس جو ہے نا تھوڑا سا اتنا سا کور ہو جائے, بہت زیادہ نہیں لینے آپ نے. اس میں آپ 5 یا 6 پیس ڈالیں گے, آپ زیادہ نہیں ڈالیں گے ایک دفعہ میں, 5 یا 6 پیس زیادہ نہیں ڈالیں آپ نے. اتنا کہ بس وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ جڑنے نہیں چاہیے. سو we need to have a little space in between, otherwise they're going to stick together. So how many we got? We got about 8 pieces. It depends how big the bowl is. So see, now if you just shake it like this, it will cover the whole of the piece. And then if you just remove this, if you look, the coating basically is gone onto the whole of the chicken. And with your other hand, which you don't have any yogurt or any moisture, جس ہاتھ جو ہاتھ آپ کا سوکھا ہے اس ہاتھ سے اس کو نا آپ نے 1-2 منٹ اچھی طرح سے سافٹ ہینڈ سے, زیادہ زور نہیں لگانا ورنہ وہ ہارڈ ہو جائیں گے. اس کو اچھی طرح سے ایسے کوٹنگ کرنی ہے آپ نے, مے بی 30 سیکنڈ, آدھے منٹ کے لیے اچھی طرح. یہ اچھی طرح اب میں ہاتھ دیکھیں گے نا میرا, دیکھیں بالکل ہاتھ بالکل سوکھا ہے اور بریڈ کرم بالکل ضائع نہیں ہوئے ہیں. سو وی ہیون ویسٹڈ. لیکن اس کے اوپر اچھی طرح سے کوٹنگ دیکھیں بریڈ کرمز کی آ گئی ہے. تو ان کو ابھی سائڈ پہ رکھیں گے اور تھوڑے سے اور کریں گے اسی طرح. چھ یا 7 پیس ایک دفعہ. اگر آپ کے پاس برتن بڑا ہو, اف یو گاٹ اے بگ کنٹینر, دین obviously you can do more. They shouldn't mix like this. So you got lid دیں گے اس کے اوپر. لڈ کو آپ نے تھوڑا سا ایسے ہلانا ہے, ایسے لڈ کے بغیر بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر ذرا تھوڑی سی زیادہ آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی. اس کو بس پروسیجر اس کا وہی ہے, آپ نے اس کو 30 سیکنڈ کے لیے اچھی طرح سے ان کو مکس کرنا ہے اس کے ساتھ, تاکہ یہ کوٹنگ چاروں طرف سے پیس کے اوپر اچھی طرح سے لگ جائے. کوٹنگ ہمیں ظاہر ہے بہت تھک بھی نہیں چاہیے اور ایسا بھی نہیں ہو کہ بالکل کوٹنگ نہیں ہو. سو وی جسٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ فار 30 سیکنڈ ٹو میک شیور دا کوٹنگ is gone all around the piece and it's not too thick and it's not too thin. So here we go. ابھی اس کے اوپر یہ کوٹنگ, اچھی سی کوٹنگ آ گئی ہے اس کے اوپر. سپرنکل جو اس کا ایکسیس ہے اس کو نکال کے اور اس کو ڈالیں اور اس کو 10-15 منٹ کے لیے ہم میرینیٹ کریں گے, ریسٹ دیں گے اس کو اس کے کوٹنگ کے بعد, اور اس کے بعد اس کو پھر میڈیم ہیٹ پہ فرائی کریں گے. تو میں ایک دفعہ اور ڈالوں گا اور باقی کے پیس ہم آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے فلاور کے ساتھ کیسے کرنے ہیں انشاءاللہ. جی تو چکن نگٹس ہم نے آدھے تیار کر لی ہیں, کوٹنگ ان کے اوپر بریڈ کرمز کی ہے. تو سیم کوٹنگ کو یوز کریں گے ابھی ہم اسٹرپس کے اوپر, آدھی اسٹرپس, اور اس کے بعد ہم فلاور کے ساتھ آپ کو دکھائیں گے. تو وی جسٹ گوئنگ ٹو اسٹارٹ آف ود strips now. So strips are obviously bigger, so I think we probably can put maybe 4 at a time. تو 4 strips اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں, مے بی 3 آئیں گی, 3 سے زیادہ نہیں آئیں گی. ایک دوسرے کے اوپر چلیں گی نا تو پھر یہ کام خراب ہو جائے گا, تو اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گی. So with regard to the strips, I think can only manage 3 in this kind of is not enough space in this bowl. So again for 30 seconds. So if you look, you can see there's the coating maybe a little bit more. Yeah, there you go. ظاہر سی بات ہے اگر آپ کو لگے کہ کہیں پہ اسکن نہیں لگی تو آپ دوبارہ اس کو ڈال کے اس کے اوپر کوٹنگ دوبارہ کر سکتے ہیں. ہی وی گو. تو اس کے اوپر وہ
अच्छी तरह से कोटिंग ब्रेड क्रम्स की हो गई है चारों तरफ से इंशाल्लाह। थोड़ी बहुत ही कोटिंग इसकी उतरेगी, वो तो जब आप इसको फ्राई करेंगे, वो तो जो कुछ भी आप करें थोड़ी बहुत ही कोटिंग तो इससे उतरेगी, लेकिन शुड स्टिक मोस्ट ऑफ इट। तो अभी मैं बाकी का भी आपको इसी तरह कोटिंग करके तो फिर आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। जी फाइनल स्टेप हमारा फ्लावर, इसकी कोटिंग करेंगे अभी हम। टेंडर लाइन्स या गुल्ली का गोश्त जिसे हम बोलते हैं, स्ट्रिप्स और ब्रेस्ट चिकन पीसेस, तो डजेंट मैटर, लेकिन हम इसमें पहले अपना स्ट्रिप्स के साथ शुरू कर लेंगे। तो द ओनली डिफरेंस इज़ वी गोइंग टू द सेम प्रोसीजर बट विद द फ्लावर कोटिंग। प्लेन फ्लावर है, जस्ट अ प्लेन फ्लावर, कुछ भी इसके अंदर नहीं डाला हमने, कुछ नहीं बिल्कुल डाला। अब वैसे इसको ढक्कन बंद करके इसको हिलाएंगे ताकि कोटिंग चारों तरफ इसके ऊपर हो जाए, एंड देन उसके बाद वही आपको हाथ से थोड़ा सा इसको 30 सेकंड 40 सेकंड के लिए, ताकि अच्छी तरह इसके ऊपर ये आ जाए इसकी फ्लावर की तय। तो अभी इसको रखेंगे इसको। ये probably one of the easiest recipe to make, इसमें कोई complication नहीं है, जो ingredient हैं वो भी normally आपके पास घर में होते हैं, and the main thing is children and you know adults they like it really, and मेरे बच्चे भी यही खाते हैं, उनको तो ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मुझे I prefer the flour coating। हर आदमी का एक अपना एक जायका, लेकिन इनका टेस्ट डिफरेंट होता है, इसका टेक्सचर भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि कोटिंग ज़ाहिर डज मेक अ डिफरेंस। तो अभी हमने इसको 30 फुट दे ना, इसमें काफ़ी अच्छी सी कोटिंग आ गई है इसके ऊपर। एक ही दफ़ा करनी है आपने, 2 दफ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट। तो अभी बाकी की स्ट्रिप्स को भी कोटिंग करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमने चिकन नगट्स के ऊपर इनको कैसे लगाना। प्रोसीजर इसका एग्जैक्टली वही है। फाइनली हम प्लेन फ्लावर के अंदर कोटिंग करेंगे नगट्स की। 3 चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं, जैसे आप देख रहे हैं। स्ट्रिप्स भी हमने तैयार कर ली हैं, ब्रेड क्रम्स, फ्लावर, और जो हमारे नगेट्स है वो हमने ब्रेड क्रम्ब में डाल दिए हैं। फ्लावर में अभी करेंगे और उसके बाद इनको फ्राई करेंगे और फिर आपको फाइनल लुक दिखाएंगे इंशाल्लाह। एक प्रोसीजर इसका एग्जैक्टली वही है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि ये रेसिपी बहुत ही ईजी है, लेकिन जब आप इसको खाएंगे, ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, सो द टेस्ट विल बी लाइक इफ़ यू आर ईटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड, should be even better because all the ingredients are pure. The chicken is really good quality, and the oil is good quality as well, which obviously is good for health. So we're going to carry on for 30 seconds like we did with the rest. Yeah, that's all done. This way you don't waste, or if you waste very hardly any flour or breadcrumbs. If you use the wet hands, obviously the flour and the breadcrumbs stick and you waste a lot of them. Here we go. So I'm going to finish them all and then I'm going to see you in a minute. अच्छा, तेल हमारा गर्म हो गया। ऑयल नॉर्मल सनफ्लावर ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो मैं आपको एक डाल के दिखाता हूँ। जब ऑयल अच्छी तरह गर्म होता है तो जब इसके अंदर पीस जाता है तो ऐसे होना चाहिए, देखें, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल में ज़्यादा हो गया, कम कर देते हैं इसकी हीट। अभी जब काफ़ी सारे पीस इसके अंदर डालेंगे तो इसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा। तो मैं तकरीबन 12 से 15 पीस इसके अंदर एक दफ़ा में चले जाएंगे इंशाल्लाह। That should be fine. अच्छा, अभी इसको 1 मिनट के लिए हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना, हीट मैंने इसकी मीडियम कर दी है। हाँ बिल्कुल। तो ये 1 मिनट के बाद इसको मैं चम्मच फेरता हूँ, और इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको, और स्ट्रिप्स को मे भी 5 से 6 मिनट लगेंगे। स्ट्रिप्स का जो गोश्त होता है बहुत ज़्यादा टेंडर होता है कंपेयर टू द ब्रेस्ट, इवन के ब्रेस्ट भी बहुत टेंडर होती है। तो मैं आपको इसको फ्राई करके 2 मिनट के बाद मिलता हूँ इंशाल्लाह। 7 मिनट हो गए हैं, इनका नाइस मीडियम गोल्डन कलर आ गया इसके ऊपर, ये देखें अभी आप। तो अभी हम इसको स्ट्रेनर में निकालेंगे। आपके पास इस तरह का बर्तन अगर नहीं है तो आप टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये चिकन नगेट्स हमारे तैयार हैं, जिसको हमने कोटिंग लगाई थी, अगर आपको याद हो, फ्लावर की कोटिंग है इनके ऊपर।
تو ابھی سیم چکن نگٹس نکالیں گے بریڈ کرم کی کوٹنگ کے ساتھ، پھر آپ کو دکھائیں گے کہ ان کی لک کیسی ہے. ابھی بریڈ کرم والے نگٹس اس کے اندر جا رہے ہیں. ہیٹ ہماری میڈیم کے اوپر ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ جیسے ہی اندر جاتے ہیں یہ پکنا شروع ہو جاتے ہیں. میڈیم سے تھوڑی سی ہائی ہیٹ، کیونکہ جب آئل شروع میں آپ اس کے اندر ڈالتے ہیں تو آئل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو ہیٹ تھوڑی سی زیادہ ہونی چاہیے، صرف 1 منٹ کے لیے. اس کے بعد آپ اس کو میڈیم ہیٹ پہ لیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا تھا. سو نو وی گوئنگ ٹو ڈو بریڈ کرمز nuggets. I think that should be fine, and I'll see you in about 7 minutes when they are done. یہ چکن نگٹس ہمارے تیار ہو گئے جو ہم نے بریڈ کرم کے ساتھ کیے تھے. ابھی میں جسٹ ان کو نکالنے لگا ہوں. کلر ان کا مور اور لیس سیم جو فلاور کا تھا، لیکن ظاہر ہے ٹیکسچر کا ڈیفرنس ہے، اس میں ٹیسٹ کا بھی تھوڑا سا اس میں فرق ہوگا. اپنی پرسنل چوائس ہے. مجھے تو فلاور والے اچھے لگتے ہیں، بچے میرے جو ہے نا وہ بریڈ کرم والے کھاتے ہیں. سو دیز آر دا نگٹس ود بریڈ کرمز. The only thing I need to mention, the only pressure point in the whole recipe is the heat. So maybe make a few and then make sure the chicken is cooked and is not overdone. That's probably the only thing the beginner will struggle. The people who've been cooking, it shouldn't be any problem because they know how to adjust the heat. It's only the beginner. جو لوگ کبھی کوکنگ نہیں کی نا وہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن ہیٹ کے بارے میں تھوڑا سا خیال رکھنا پڑے گا آپ کو کہ جسٹ اباؤٹ کوکڈ. ابھی میں اگر آپ کو ایک نکال کے دکھاؤں اس کے اوپر، یہ دیکھیں، یہ اس کی چکن دیکھیں نا، بالکل فرسٹ کلاس. اس میں ریشے آ رہے ہیں. اٹس ڈن پراپرلی، اٹس ناٹ اوور ڈن، سو اٹ شوڈ بی جوسی اینڈ ٹینڈر. یہ تھوڑی سی گرم ہوگی، اس کو میں آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں. یہ لے ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ. یہ جو میں نے ابھی نکالی ہے بہت گرم ہے. ابھی چکن دیکھیں نا بالکل ٹو دا پوائنٹ کوک ہوئی ہے، زیادہ بھی کوک نہیں ہوئی، کم بھی کوک نہیں ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں نا چکن ہماری جوسی نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ ہیٹ کو کنٹرول کرنا نا تھوڑا سا ایشو ہے. لیکن جب آپ 2-3 دفعہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایکسپیرینس کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہوگی. کیونکہ میں تو کوکنگ بہت سالوں سے کر رہا ہوں، تو اس لیے میرے لیے تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. ابھی میں سٹرپس ڈال رہا ہوں. یہ سٹرپس جو ہے نا اپنی فلاور کی ہیں، کوٹنگ اس کے اوپر. ٹھہریں ذرا 1 منٹ. نہیں، میں نے سمجھا شاید ایک نگٹ اس کے اندر رہ گیا. یہ 4 سٹرپ اس کے اندر چلی جانی چاہیے. ہیٹ میں میڈیم پہ کر دی ہے. 4 سٹرپس اس میں انشاءاللہ آ جائیں گی. یہ لیں. تو یہ ان کو 5 سے 6 منٹ لگیں گے. یہ میٹ بریسٹ پیس سے تھوڑا سا زیادہ ٹینڈر ہوتا ہے، اس لیے ان کو ٹینڈر لائنز کہتے ہیں، یا اردو میں اس کو گلی کا گوشت کہتے ہیں اپنی زبان میں. سو وین دس از ڈن آئی ایم گونا سی یو اینڈ دین وی گونا فرائی دا لاسٹ بٹ سٹرپس ود بریڈ کرمز. Okay, the strips have been fried for about 6 minutes. So I'm just going to have a look. Yeah, this seems to be done. So you're just going to drain excess oil. تقریباً 6 منٹ لگے ہیں ان کو میڈیم ہیٹ کے اوپر. جیسے میں نے 2-3 دفعہ آپ کو پہلے بھی بولا کہ جب آپ ڈالیں تو ہیٹ تھوڑی سی زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ جیسے ہی چکن اندر جاتی ہے تو میٹ اس کا اس کا آئل جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جس کے اچھی خاصی اس کے اوپر وہ کرمز وغیرہ بن گئے ہیں. اس کے دیکھیں آپ اس کے اوپر. اب یہ بریڈ کرمز والے ہیں جو 4 پیس ابھی کریں گے آپ کے سامنے، اور اس کو بھی تقریباً 6 سے 7 منٹ، 6 منٹ 7 منٹ. تو اس کو 1 منٹ کے لیے آپ نے بالکل نہیں ہلانا، جیسے میں نے پہلے بولا، ورنہ اس کی کوٹنگ جو ہے نا اتر جاتی ہے. ہیٹ کو میں چیک کر لوں ذرا. اس کی ہیٹ ابھی میڈیم کے اوپر کر دیں، اور 6-7 منٹ کے بعد ملتا ہوں آپ کو جب یہ فرائی ہو جائیں گے انشاءاللہ. اوکے، سو اٹس اباؤٹ 6 منٹس. وی گونا ٹیک دا اسٹرپس آؤٹ. دیٹس دا لاسٹ بیچ دیٹ وی ہیو. میک شیور یو سیو موسٹ آف دا آئل. یو کانٹ سیو اٹ all obviously, as much as you can. So these strips have got breadcrumbs. So I'm going to turn the heat off because we are done. With regard to the coating, you will notice at the bottom of the pan you will always have some of the coating has come off, but 80 to 85% coating should remain on the stuffed nuggets and strips. Some will come off, but
That's normal with anything, so don't worry about it. If you think some of the coating has come out, that's a normal process. Okay, so I'm going to dish them out and then I'm going to see you in a minute. جی کھانا ہمارا تیار ہے جو ہم نے بنایا تھا آج. فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں. سو ہم نے اسٹرپس بنائی ہیں اور چکن نگٹس بنائے ہیں. 2 ڈفرینٹ کوٹنگز ہم نے یوز کی ہیں اس کے اوپر. اور ظاہر سی بات ہے چکن نگٹس کی بات ہوگی تو فرائز تو لازمی آئیں گی. ان کو آپ کسی بھی ڈپ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں. ہاٹ چلی سوس, گارلک سوس, ٹماٹر کیچپ. ہر آدمی کا جو ٹیسٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. سو یو کین ایٹ دیم آؤٹ ود اینی سوس of your choice and obviously fries. Hope you like the video. Please try to make it and leave comments how did it go and share it with your friends and family. میں اپنے شو کا اختتام فراز کے ایک شعر سے کرتا ہوں. ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز, کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر. اپنے رشتہ داروں کا, اپنے عزیزوں کا, اپنے ہمسایوں کا, نیبرز, the whole humanity, just look after each other and see you next time. Thank you. Bye bye. جی اور اب آخر میں چلتے ہیں اپنی قابل احترام خواہر کے پاس. ایک دفعہ پھر ان سے آپ کے سوالات کے جوابات لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کس طرح ہماری رہنمائی فرمائیں گی. انشاءاللہ آخری جو ہے وہ پروگرام ہے آج رونق رمضان اس ماہ رمضان کا. انشاءاللہ تعالی آپ سے جو ہے وہ عید پہ ہی ملاقات ہوگی, لیکن اب چلتے ہیں آخری سیگمنٹ میں اپنی خواہر کی جانب. جی ایک دفعہ پھر ہم ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں اپنی خواہر کو اور چلتے ہیں آپ کے سوالات کے جوابات لیتے ہیں اپنی خواہر سے. جی خواہر, ایک بار پھر ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں جو ہے وہ سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. جی خواہر, سوالات آج ہمارے پاس جو آئے ہیں, سب سے پہلے سوال جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے, اس میں ہمیں یہ چیز بہت کہی جاتی ہے, تاکید ہے کہ روٹھے ہوئے لوگوں کو مناؤ اور جو ہے وہ صلہ رحمی کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. تو سوال ہے رد مظالم کے حوالے سے. سوال یہ ہے کہ وہ کیا اعمال ہیں جو ہم رد مظالم کے لیے کر سکتے ہیں, اور ان مظالم میں کون کون سے مظالم جو ہیں وہ شامل ہیں, یعنی کہ اگر کسی کو بہت بڑا ہے یا چھوٹے ہیں ظلم تو وہ کون کون سے مظالم ہیں جو رد مظالم کے اعمال کرنے سے جو ہے وہ رد ہو جائیں گے. تو اس کو تھوڑا سا تفصیلاً آپ ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے. ہاں جی ماشاءاللہ, بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے, مظالم سے مراد لوگوں کے وہ حقوق ہیں جو کسی شخص کے ساتھ واجب الادا ہو. یعنی یہ نہیں ہے کہ خواہ ہم حقوق کی پامالی کر لیں, چاہے وہ مالی ہو چاہے وہ اخلاقی ہو, اور ہم جو ہے نا اس سے بری زمان ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. تو لوگوں کے حقوق کی تلافی وارث کے پاس مال واپس کرنے میں بھی ہے اور بخشوانے سے بھی ہے. اگر یہ ممکن نہ ہو سکے تو پھر آپ کو اس کی تصدیق کرنے کے لیے حاکم شرع کے پاس پہنچنا چاہیے تاکہ وہ اس کے حق میں دعائے مغفرت کرے اور پھر آپ کو بتائے کہ کس طرح سے آپ بہرحال جو کچھ آپ سے ختم ہو گئی ہے اس سے کس طرح سے نکلا جائے. تو رد مظالم کے لیے پہلی چیز تو ہے کہ آپ جائیں اپنے رشتے داروں کے پاس جن سے آپ نے قطع رحمی کی تھی یا آپ نے لڑائی کی تھی یا دل دکھایا تھا, ان سے خود سے جا کے معافی مانگیں. کہ جب ایک مرتبہ ایک شخص مسجد میں زیادہ رو رو کے دعائیں مانگ رہا تھا, میں تیرا بندہ ہوں, تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں, مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. تو مولا فرمایا کہ کیوں؟ تو کہا یا علی, میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, میں تو پروردگار سے توبہ کر رہا ہوں, معافی مانگ رہا ہوں. فرمایا مجھے پتا ہے تیرے دل میں کیا ہے,
نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا, ان کے حقوق غصب کیے, اور اب تو پروردگار کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے آ گیا ہے. یاد رکھ کہ حقوق العباد غصب کرنے کی وجہ سے تجھے انہی لوگوں سے جا کے معافی مانگنی چاہیے. تو اگر آپ سے اس طرح سے خطا ہو گئی ہے, خطا رحمی ہو گئی ہے, تو آپ جا کے معافی مانگ لیجئے. اور ایسا شخص جو یعنی ان کے وہ افراد جن کا پتہ نہیں ہے وہ کہاں چلے گئے ہیں اور ان سے کیسے رابطہ کیا جائے, اب کیا ہے, اب سمجھ نہیں آ رہا, تو پھر اس کے لیے ہے کہ رد مظالم کے جو اعمال ہے وہ بجا لائے تاکہ پروردگار کا قرب حاصل کرے. بہرحال کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ محشر کے میدان میں دکھائی جائے گی اور پھر وہ سزا کا مستحق ہوگا کہ جو حقوق العباد ہیں لوگوں سے بہرحال ان کے جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے خود معافی مانگ کے جانی چاہیے. اللہ سے جو چیزیں ہمیں مس ہوئی ہیں, ہم عبادات نہیں کر سکے, ہم نے سستی کی اور ہم نے بہرحال جو ہے روزے نہیں رکھے, تو یہ زندگی میں پروردگار معاف کرنے والا ہے انشاءاللہ. آپ یہ کوشش کریں یا تو قضا بجا لائیں, لیکن پروردگار معاف کرنے والا ہے. لیکن لوگوں کے حوالے سے آپ کو انہی سے معافی مانگنی چاہیے. اور بہرحال رد مظالم یہاں پہ سوری میں قطع کلامی کر رہی ہوں, معذرت چاہتی ہوں. آپ نے مینشن کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہیں چلے گئے ہوں, کیا ان میں وہ لوگ بھی جو کہ مرحوم ہو گئے ہوں, اس دنیا میں نہیں ہیں, وہ بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ اگر ہم ان کے ساتھ کوئی ایسے ہی اگر کوئی ظلم ہو گیا ہو یا ان کی حق تلفی ہو گئی ہو, تو کیا وہ لوگ بھی جو اس دنیا میں نہیں ہیں وہ بھی, ان کے لیے بھی ہم کر سکتے ہیں یہ اعمال رد مظالم کے؟ دیکھیے آپ نے بہت اچھی اشارہ کیا ہے, بہت اچھی نیت پہ رد مظالم ہے کہ ان سے خطا ہو گئی رشتہ داروں کے حوالے سے یا کسی بھی انسان کے حوالے سے, تو کریں کہ جب تک زندہ ہیں ان سے فوراً جا کے معافی مانگ لینی چاہیے. بہرحال یہاں تک کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ چیزوں میں جلدی کرنی چاہیے. الاجلۃ من الشیطان, کہ جلد بازی تو شیطان کا کام ہے, لیکن کچھ چیزوں میں جلدی کرنی چاہیے. پہلی چیز یہ کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ دفنانے میں جلدی کرو, نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھنے میں جلدی کرو, انتظار مت کرتے, شادی کرنے میں جلدی کرو. اور اگر گناہ ہو جائے تو اس کی توبہ کرنے میں بھی جلدی کرو, یعنی اپنی اس غلطی کا ازالہ کر لو. تو جب تک لوگ زندہ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جا کے معافی مانگ لیں. قطع رحمی جو ہے وہ بہرحال گناہ ہے اور پروردگار نے لعنت کی ایسے رشتہ داروں سے منہ موڑ لیتا ہے, تو آپ ان سے معافی مانگ لیجئے. لیکن اگر آپ کو پتہ چلے کہ وہ دنیا سے ہی رخصت ہو گئے ہیں تو پھر ایک نماز رد مظالم ہے, اگر آپ اجازت دیں تو وہ میں بتا دیتی ہوں. اس نماز کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پروردگار سے معافی نصیب ہوگی, چاہے یہاں تک کہ رسول اللہ فرماتے ہیں چاہے اس کے گناہ جو ہے وہ صحرا کے ریت کے ذروں کے برابر بھی کیوں نہ ہو, پھر بھی اس کی گناہ معاف ہوگی. قیامت کے دن وہ بالکل اس طرح سے پروردگار کے سامنے آئے گا کہ اللہ اس سے راضی ہوگا. تو نماز ایسی ہے کہ 4 رکعت نماز ہے, اور ہمیشہ جو مستحب نماز ہوتی ہے نا وہ 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے. تو آپ نیت اسی طرح کریں گے, پڑھتی ہوں میں 2 رکعت نماز رد مظالم قربت اللہ. کوئی بھی کام پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 25 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سورہ توحید, یعنی سورہ اخلاص, سورہ قل هو اللہ احد, ٹھیک ہے. دوسری رکعت میں الحمد کے بعد پڑھنا ہے 50 مرتبہ سورہ اخلاص. تیسری رکعت میں الحمد کے بعد پڑھنا ہے 75 مرتبہ 75 سورہ عید, اور چوتھی رکعت میں 100 مرتبہ. نماز پڑھیں گی جس طرح فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح سجدے قنوت اور سب کچھ ہوگا, اور 2 رکعت کر کے پڑھیے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا, گناہوں کو بخش دے گا. اور صدقے کے حوالے سے کیا ہے کہ صدقہ بھی دے سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہم رد مظالم کے؟ ہاں بہتر ہے, جی جی جو گزر گیا ہے اور آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے تو بہرحال ان کی طرف سے دعا کرتے رہیے, ان کی مغفرت کی دعا مانگتے رہیے, اور افسوس کیجیے اس بات میں کہ آپ سے غلطی ہوئی. ٹھیک. اچھا, یہاں پہ اسی کے تسلسل میں ایک اور سوال ہے کہ اگر جیسے لوگوں کو ہم منانا چاہتے ہیں, اپنے روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو, روٹھے ہوئے فرینڈز نیبرز جو بھی ہیں,
تو لیکن اگر ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ لوگوں کس بات پہ ہم سے ناراض ہیں، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر کوئی مذاقاً کوئی بات کہہ دی جاتی ہے تو اس پہ بھی بعض لوگ جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے تو مذاق میں بات کی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آپ سے ناراض ہو گئے اور ان کا منہ بنا ہوا ہے، تو اس حالات میں آپ کیا کریں گے؟ کس طرح ان کو آپ جو ہے وہ کریں گے؟ اچھا سوال ہے ماشاءاللہ. ایسا ہوتا ہے اوقات کہ بعض دفعہ رشتہ دار بھی ملتے ہیں یا دوست احباب مل کے بعض اوقات لڑائی ہو جاتی ہے، غلط ہونے کا خدشہ ہوتا ہے یا جھوٹ بولنے کا یا شو آف کرنے کا کہ بھئی بڑے لوگ ہیں ہمیں تو دکھاوا بھی کرنا پڑے گا، تو گناہ ہونے کا ہوتا ہے کہ لڑائی ہو تو فساد پسند نہیں ہے. تو پھر ایسے افراد سے، اور جن کا آپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ ان سے کس جو ہے وہ ہو گئی ہے، کون سی بات آپ کی انہوں نے کی اور آپ سے جو ہے وہ موڈ آف کر دیا، تو اس کے لیے یہ ہے آپ ہر روز ایسے افراد پلے کھلیے اور غمی خوشی میں ان کے پاس جائیے، عید بقرعید پہ عید مبارک کہیے، کبھی کبھی ان کی خیریت دریافت کر لیں. ہر روز ملنا ملانا پھر ایسے افراد کو ٹھیک نہیں ہے جہاں پہ لڑائی کا خدشہ ہو، جہاں وہ بہت زیادہ باتوں کو مائنڈ کرنے والے افراد ہوں، تو پھر بہرحال اچھا ایسے افراد کے ساتھ. ٹھیک ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے سوالات جتنے ہمارے پاس ہیں ان کا سارے کو تو جواب نہیں شاید ہم لے سکیں گے، لیکن اس میں سے ایک سوال جو ہے کہ میں چاہوں گی اس کا آپ جواب دیں، کہ کسی نے پوچھا ہے کہ جیسے کوئی انسان ہے کہ بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ نمازیں جو ہے وہ پوری پڑھنے کا حکم ہے، تو انہوں نے پوچھا ہے تو کیا روزے بھی اسی طرح اسی اس میں آتے ہیں زمرے میں کہ وہاں جو جن جگہوں پہ ہمیں نماز پوری پڑھنی ہے تو اسی طرح جیسے ہم سفر میں اور قصر نماز نہیں ہے ان جگہوں پہ، تو کیا اس طرح روزے میں بھی ہے کہ اگر ہم ان جگہوں پہ ہیں روزے رمضان کے مہینوں میں تو کیا ہم اس پورے اپنے روزے وہاں پہ رکھیں؟ جی بالکل، اگر نماز قصر نہیں ہے، نماز پوری ہے تو پھر روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں. یعنی ہم 10 دن سے اگر زیادہ ٹھہر رہے ہیں کسی جگہ تو پھر ہم جو ہے وہ روزہ بھی اپنا جو ہے وہ رکھیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو ایک اور جو ہے وہ سوال ہے کہ اگر کوئی سیری کر رہا ہو اور ادھر سے فجر کی اذان ہو جائے اور ان کو پتہ ہی نہ چلے کیونکہ ٹائمنگ جو ہے وہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا یا کلاک ان کی صحیح سے سیٹ نہیں تھی، تو اس کے حوالے سے کیا جو ہے وہ ان کا روزہ صحیح ہوگا؟ پھر اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی کام جو جان بوجھ کے کیا جائے نا، اس کی آپ کو جو ہے پھر قضا کرنی پڑے گی، اس کا آپ کو کفارہ دینا پڑے گا. لیکن جو غلطی عمدن نہیں ہوئی اور جان بوجھ کے نہیں ہوئی اور ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا روزہ بھی صحیح ہے، آپ کا روزہ جاری رہے گا اور اس کو غلطی نہیں مانا جائے. اچھا، بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ آپ نے سوالوں کے جواب دیے. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور کیونکہ آج یہ ہمارا رمضان کا آخری پروگرام ہے تو میں چاہوں گی کہ ہم جو ہے وہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ دعا کے لیے اٹھاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ مریض ہیں اور مشکلات کا شکار ہے. میں چاہوں گی ہماری عالمہ صاحبہ ان کے لیے دعا کر دیں. بالخصوص مرحومین کے لیے ان کی مغفرت کے لیے دعا ہے. اور ہمارے جو مریض ہیں ان میں ہماری ہیں سلمہ حسن صاحبہ، محمد اسرار، شازیہ زیدی صاحبہ اور ایک بچہ ہے علی حسین. تو میں چاہوں گی کہ آپ تمام مریضوں کے لیے اور بالخصوص ان مریضوں کے لیے آپ جو ہے وہ دعا کروا دیں کیونکہ رمضان کا آخری جو ہے وہ ایام ہے اور خداوند تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری دعاؤں کو جو ہے مستجابیت بخشے. تو میں چاہوں گی کہ آپ دعا کروا دیجئے. جی، پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں. بار الہ بس صدقہ چہار علیہ السلام، جس طرح سے ہم عشرہ نجات میں ہیں، ان مریضوں کو بھی نجات دے. پالنے والے انہیں اپنے بچوں پہ سلامت رکھنا اور یہ بچے کا دعا ہے. پروردگارہ کبھی ماں باپ اولاد کی تلاش ہے اور پالنے والے تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو کیسے برداشت کرتا ہوگا اپنے بندوں کی پریشانیاں. تو بہرحال ہماری کوئی بھی پریشانی، ہماری بیماری ہمارے گناہوں کا ازالہ ہوتی ہے اور پروردگار کا خود نصیب ہوتا ہے. پروردگارہ پھر بھی ہم واسطہ دیتے ہیں پالنے والے جناب سیدہ کے شکستہ پہلو کا واسطہ. پروردگارہ شام غریبہ کے بیمار کے صدقے میں جن سے بستر بھی لوٹ لیا گیا تھا، پروردگارہ جتنے بھی مریض ہیں خصوصاً جن کے نام لیے گئے دنیا بھر میں جہاں ہمارے ولایت سے مومنین مومنات آباد ہیں،
परवरदिगारा उन सबको शिफाए कामला वाजला इनायत फरमा। बारे इलाहा माह रमजान का महीना, माह रमजान में परवरदिगारा हमसे खताएं भी हुई होंगी, शायद इबादत में सुस्ती भी हुई, हमसे कई चीजें हमने छोड़ भी दी, लेकिन परवरदिगारा तेरी रहमत से हम उम्मीद लगे हैं। पालने वाले हमसे मुंह न मोड़ना, हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ कर दे। परवरदिगारा इस महीने में जितने भी अफराद गुजर गए, बहुत से अफराद पिछले साल थे इस साल नहीं है, पालने वाले जो जो दुनिया से रुखसत हो गए, परवरदिगारा उन सबको जवारे चहारदे मासूमीन में जगह इनायत फरमा। अरे इलाहा इस मुकद्दस महीने के सदक़े में उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा। और दुआ है हमारे इमाम असर हुज्जत खुदा अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की ज़ियारत करना, मौला का ज़हूर देखना हमें जल्द अज जल्द नसीब फरमा। आइंदा साल का जो रमजान आए मौला के साथ हम मौला के साथ इबादत करने का हमें नसीब हो, और जिंदगी में बार बार ज़ियारत चहारदे मासूमीन नसीब हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया ख़ौहर, आपका तहे दिल से मैं मशकूर ममनून हूँ अपनी तरफ से और हिदायत के प्लेटफॉर्म की तरफ से कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने हमारी रहनुमाई फरमाई। बहुत शुक्रिया, मौला सलामत रखें आपको। इंशाअल्लाह ताला ईद की एडवांस में जो हम आपको मुबारकबाद देते हैं, और इंशाअल्लाह फिर इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी नाज़रीन, तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह ताला अब आपसे ईद के दिन जो है वो मुलाकात होगी, लेकिन जब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला खैर व आफियत के साथ और अल्लाह की अताअत के साथ आपको ईद मनाना नसीब हो। और जब आप ईद मनाएं तो अपने नादार, मुफलिस और गरीब रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को ज़रूर उसमें ईद का हिस्सा बनाएं। अल्लाह ताला आपकी तौफीक़ात खैर में इजाफा फरमाए और मौला आपका हामी और नासिर रहे। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इस चैनल को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एडवांस में सबको ईद मुबारक कहते हैं, क्योंकि आज संडे का दिन है और इंशाअल्लाह थर्सडे को जो है वो ईद की जो है वो हो सकता है कि ईद हो जाए थर्सडे को, तो इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।